فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال عطاء الخراساني كأنما يصعد في السماء يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. حضرت عطاء الخراسانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ انما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہو آسمان میں. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی جیسے آسمانوں کی بلندی کی طرف لے جائیں چڑھائیں تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے، آکسیجن کم ہو جاتا ہے. اس کی بھی وہی حال ہے کہ جب کوئی توحید کی بات کرے، کوئی حق کی بات کرے، کوئی دین کی بات کرے تو اس کو تنگی ہوتی، اور جب کوئی آدمی دنیا داری کی بات کرے، دنیا کے قصے کہانیاں جھوٹ سچ کرے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس میں دل لگتا ہے. اور بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ جیسے کسی بندے کا آسمانوں پہ چڑھنا ممکن نہیں، کون چڑھ سکتا ہے ایسے آسمان پہ چڑھ جائے، تو اسی طرح پھر اس کا ہدایت پانا بھی ممکن نہیں، کیونکہ ہدایت کے توفیق ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تمام مخلوق کے قلوب جو ہیں وہ اصابع الرحمن کے اندر ہیں. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، وہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نہیں طاقت رکھتا کہ آسمان میں چڑھے. وقال اللہ ابن عبان کرم بعض نے انما یصعد فی السماء یقول وکما لا یستطیع ابن آدم یبلغ السماء وكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه الله بقلبه. حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ جیسے کوئی ابن آدم یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آسمانوں میں چڑھ جائے، اسی طرح اس کی بھی طاقت نہیں کہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو. ہاں، اللہ تبارک و تعالی اگر داخل کرنا چاہیں تو وہ قادر ہیں. وقال الاوزاعی رحمہ اللہ تعالی کأنما یصعد فی السماء کیف یستطیع من جعل اللہ صدرہ ضیقا ان یکون مسلما. حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے، یعنی کیسے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کا سینہ تنگ کر دیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، یعنی پھر وہ اسلام اس کے سینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. وقال الامام ابو جعفر بن جریر وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ذكره رسول الايمان اليه يقول ومثل في امتناعه من قبول الايمان بذكره رسول اليه مثل امتناعه عن الصعود الى السماء وزينه لانه ليس في وسعه وطاقته. حضرت امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال دی ہے، ضربہ اللہ لقلب هذا الکافر، کہ اس کافر کے دل کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسا تنگ ہو گیا ہے کہ ایمان داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایمان اس کی تنگی سے دل کے اندر نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آسمان میں نہیں پہنچ سکتا، یعنی اپنی طاقت سے عاجز ہے کہ آسمانوں پہ چڑھ جائے، تو اسی طرح وہ عاجز ہے کہ پھر اسلام اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يقول كما يجعل الله صدر من اراد اذلاله ضيقا حرجا كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى امثاله ممن ابى الايمان بالله ورسوله يغويه ويصده عن سبيل الله. اللہ نے فرمایا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے دل کو تنگ کر دیتی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطان اور شیطان کے بند بھائی بن جو ہیں مسلط کر دیتی ہیں تاکہ وہ اس کو گمراہ کرتی ہیں، اس کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتی ہیں. اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان کو جو رسائے صالح مل جاتی ہیں
ان کو بیٹھنے والوں کی صحبت میسر آ جاتی ہے، صحیح لوگوں کی، ان کو اللہ ایمان کے رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وقال ابن نبی تعالیٰ دن بعد رجس شیطان، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ نے فرمایا قرآن میں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ رجس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ رجس سے مراد عذاب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا عذاب مسلط کرتی ہیں جن کو جو ایمان نہیں لے آتے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ الرجس هو الشیطان، وقال مجاہد رحمہ اللہ کل ما لا خیر فیہ، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد شیطان ہے، بلکہ ہر وہ جس میں خیر نہ ہو، جس چیز میں خیر نہ ہو، بلائی نہ ہو، رجس ہے۔ عذاب میں کون سی خیر اور بلائی ہوتی ہے؟ شیطان میں بھی کون سی خیر اور بلائی ہوتی ہے؟ سب پر اطلاق ہوتا ہے رجس کا۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم الرجس العذاب، رجس سے مراد عذاب ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں اللہ پھر ان پہ اپنا عذاب مسلط کر دیتی ہیں۔ اب فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے محبوب آپ اعلان کرتے ہیں، کوئی مانے نہیں نہ مانے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ کون سا؟ ہاذا سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو ہاذا سے کیا مراد ہے؟ وہی اسلام۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں کہ اسلام ہی صرف راستہ ہے، اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اب اسلام۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب جو اسلام کے سوا کسی اور رستے میں اپنی کامیابی ڈھونڈے وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اب صرف راستہ جو ہے وہ اسلام، وہ شریعت ہے جو لے کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت جو اللہ نے اپنے محبوب حبیب کبریا رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائے۔ اب صراط مستقیم صرف وہی ہے، اگر اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے تو بس گمراہ ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ذرا سی بات یہ وہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ڈرے نہیں کوئی بات، اسلام۔ اچھا، دین اسلام مکمل ہو گیا یا بچ گیا؟ حضور پاک کے زمانے میں مکمل ہو گیا یا اب تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، حضور پاک کے زمانے میں دین کامل مکمل ہو گیا، مورے لگ گئے خلاص۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں اجمالاً یا تفصیلاً اس کا ذکر نہیں ہے تو معلوم ہوا وہ دین۔ بس ایک موٹی بات یاد، صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام، اور دین اسلام جو ہے اللہ نے کامل مکمل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معنی یہ ہے کہ ہاں ایک چیز مثلا یوں سمجھ لیں کہ بھئی ایک مسئلہ بعین ہی قرآن میں موجود نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا اجمالاً یا اصولاً کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوتا ہے۔ جب وہ اصل موجود ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر یوں سمجھیں، حضور پاک نے اپنی زندگی میں عمرہ کیا یا نہیں؟ ہاں جی، مسئلے کو سمجھیں آسانی کے ساتھ۔ ایک مسئلہ سمجھ لو نا درس میں تو سمجھو کہ آج کا محنت کھڑا ہونا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا کام آ گیا۔ اگر صرف سنتے رہو اور ادھر کان سے نکالتے رہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
آسانی کے ساتھ ایک بات کو بالکل سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی فہم اور دین اسلام کی سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ حضور پاک نے عمرہ فرمایا، حضور پاک نے حج کیا، حضور پاک نے تہجد، اشراق کی نماز، وطر پڑھے، حضور پاک نے جہاد کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا، حضور کے زمانے میں زکوٰۃ وصول ہوئی ہے۔ ٹھیک، اب سمجھ رہے۔ اب حضور نے مثلا عمرہ کیا 1 2 زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہے 4، لیکن عمرہ تو ثابت ہو گیا نا، چاہے آپ 1 کریں چاہے آپ 4 کریں۔ قرآن میں بھی عمرے کا حکم موجود، میرے محبوب کے عمل میں بھی عمرے کا حکم موجود۔ اب سرکار نے ساری زندگی میں 4 عمرے کیے، لیکن عمرہ تو کیا نا۔ اب اگر کوئی 100 عمرہ کرے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اصل جو موجود ہے۔ ساری زندگی میں میرے محبوب نے حج پڑھا ہے 1۔ اب قرآن میں بھی حج موجود، حضور کے فرمان میں بھی حج موجود۔ اب اگر کوئی بندے کو اللہ توفیق دے دے، ماشاءاللہ وہ 50 حج کر لے، 100 حج کر لے، 80 حج کر لے، 90 حج کر لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل حج کا حکم موجود ہے، ہم نے خود بعد میں ایجاد نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی تبدیلی مثلا آ گئی کہ حضور پاک نے حج کیا اونٹ پر، ہم نے حج کیا کار میں، بس میں، گاڑی میں، کسی ٹرک میں، تو سواری تو بدل گئی لیکن اصل مسئلہ تو نہیں بدلا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مکے سے کہاں تشریف لے گئے؟ مینا سے سیدھے کہاں تشریف لے گئے؟ عرفات سے واپس کہاں تشریف لے آئے؟ مزدلفہ سے کہاں تشریف لے آئے؟ مینا سے پھر کہاں تشریف لے آئے؟ مکہ۔ تو یہ جانا آنا سب موجود ہے۔ اب کوئی پیدل چلا گیا، کوئی کار پہ چلا گیا، کوئی بھاگ کے چلا گیا، کوئی سکوٹر پہ بیٹھ کے چلا گیا، کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا گیا، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کام تو وہ کر رہا ہے جو حضور نے کیا تھا۔ اسی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھی، فرض 2 رکعت، پہلے 2 رکعت سنت، اور ظہر کی نماز میں فرض 4 رکعت، عصر کی نماز میں فرض 4 رکعت، مغرب کی نماز میں فرض 3 رکعت، عشاء میں فرض 4 رکعت۔ اچھا، سفر میں فرض 4 والے 2 رکعت۔ یہ اصل مسئلہ موجود ہے، سمجھ آ گئی؟ جب اصل مسئلہ موجود ہے تو اب اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور سرکار دو جہاں نے ساری رات بھی تہجد پڑھی، آدھی رات بھی تہجد پڑھی، رات کے 2 حصے بھی تہجد پڑھی، کچھ حصہ رات کا بھی تہجد پڑھی، اور مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں بھی پڑھی، تو مسئلہ اصل موجود ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اب حضور کے دور میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھئی خون کسی کا نکل جائے تو دوسرے بندے سے خون لے کر دے دو۔ حضور کے زمانے میں ابھی اتنا میڈیکل جو ہے ترقی پر نہیں تھا، اتنا طب نے ترقی نہیں کی تھی کہ کسی دوسرے کا خون دوسرے بندے کو دے دیا جائے۔ تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا جی، اب اس مسئلے کو ہم کیسے کریں؟ حضور کے زمانے میں تو یہ تھا نہیں، اس دور میں تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا تھا نا۔ ابھی تو کوئی یعنی اتنا علم طب نے ترقی ہی نہیں کی تھی کہ آدمی تلاش کرے کہ خون کا گروپ آپس میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے، پھر خون کیسے نکالا جائے گا، کیسے منتقل کیا جائے گا، ابھی یہ مسئلہ نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک بنیاد موجود تھی، بنیاد موجود یہ تھی کہ اگر ایک ماں کا دودھ خراب ہو جائے تو بچے کو دوسری ماں کا دودھ پلانا جائز ہے۔ دیکھو نا، ایک عورت ہے، بچہ پیدا ہوا، بیمار ہو گئی بیچاری، دودھ نہیں پلا سکتی، تو اس کے بچے کو دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے کہ نہیں؟ حضور کے زمانے میں بھی دوسری عورتیں دودھ پلاتی نہیں کہ نہیں؟
خود میرے محبوب کو اپنی اماں کے علاوہ بی بی حلیمہ لے گئی ہیں، دودھ پلاتی نہیں کہ نہیں پلاتی نہیں؟ تو علماء نے اس مسئلے پہ قیاس کیا کہ خون بھی تو دودھ سے بنتا ہے، خون بدن میں کہاں سے بنتا ہے؟ خوراک کھائیں گے، دودھ بنے گا، طاقت آئے گی، پھر خون پیدا ہوگا۔ تو اگر دودھ منتقل کیا جا سکتا ہے تو بھئی خون بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دوسری عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں جا سکتا ہے تو دوسرے بندے کا خون بھی جا سکتا ہے، اگر کوئی اللہ ذریعہ پیدا فرما دے۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ خون نکالا گیا ہے بیماریوں میں۔ حضور کے زمانے میں فسٹ ہوتی تھی کہ رگ کاٹتے تھے خون نکل جاتا تھا، انہوں نے کہا نکالنا جائز ہے تو پھر داخل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اصل بنیاد مل گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی لازماً بنیاد جو ہے موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اور بنیاد بھی ہمیں وہاں ڈھونڈنی پڑے گی جہاں پہلے یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جیسے اب یہ ہے کہ جی ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا، اب جدید سائنس ترقی کر گئی، وہ یہ کرتے ہیں کہ مادہ منویہ لے کر سرنج کے ذریعے عورت کے رحم میں پہنچا دیتے، اور وہ مادہ منویہ جو ہے اس رحم میں چلا جاتا ہے، بچہ قرار پکڑ لیتا۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا کریں؟ تو علماء نے دیکھا اور نے کہا کہ بھئی اگر میاں بیوی ملتے ہیں اور میاں کا اس کے خامد کا مادہ رحم میں پہنچتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نا، وہ تو غلط نہیں۔ اگر کسی دوسرا مرد آ کے وہی عمل کرے تو وہ زنا ہے، خامد کرے تو وہ حلال ہے۔ انہوں نے مسئلہ نکالا کہ بھئی اگر خامد کمزور ہے، وہ اپنا مادہ منویہ وہاں نہیں پہنچا سکتا تو مادہ تو اسی خامد کا لیا جائے، کسی دوسرے بندے کا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر دوسرے بندے کا پانی ہے وہ تو زنا ہو گیا۔ اگر اسی کا مادہ لے کر اس کو سرنج کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر نے اندر پہنچا دیا تو ٹھیک ہے، کیوں؟ مادہ تو اسی کا ہے، نطفت اسی کے خامد کا ہے، آگے رحم بھی اسی کی بیوی کا ہے۔ بات تو صرف چیز کے پہنچانے کی تھی کہ وہ کمزور ہے بیچارہ، اس کا عضو کمزور ہے، وہاں پہنچا نہیں سکتا، انہوں نے اس کو پہنچا دیا، انہوں نے کہا یہ جائز ہے، اگر دوسرے مادہ ہو نطفے کا تو حرام ہے۔ اسی طرح کئی مسئلے آج کل تو رحم بھی کرائے پہ ملتے ہیں۔ جیسے تم اپنے آلو سیب رکھتے ہو نا کولڈ سٹوریج میں کہ بھی خراب نہ ہو جائیں، ہمارے اتنا سامان پڑا رہے، آج کل ایسا بھی عورتیں کرائے پر یعنی مادہ رکھوا لیتی ہیں، بچہ پیدا ہوگا لے لو تم اپنا، اس نے کرایہ لینا ہے تم سے کہ اس نے اپنے اندر جو تمہارا مادہ رکھا ہے۔ اچھا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو اب اجتہاد جب ہوگا تو اجتہاد مجتہدین کیسے کریں گے کہ وہ قرآن حدیث سے پہلے اصل ڈھونڈیں گے کہ بھی کہیں اس مسئلے کا کوئی بنیاد ملتی ہے، کہیں اس مسئلے کی کوئی اصل ملتی ہے۔ اچھا، ایسا مسئلے کی اصل نہیں ملتی تو اس کے مطابق کوئی بات ملتی ہے۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کرائے پر رحم لینے والی بات ہے کہ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ کمزور ہے، لیڈی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھی اس کی بیوی میں جو یوٹرس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے کو سنبھال سکے، وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اگر حمل ہوگا بھی تو گر جائے گا۔ تو اب بھی کیا کریں؟ تو وہ عورتیں ڈھونڈتے ہیں کہ جی تم پیسے لے لو اور ہمارا نطفہ جو ہے اپنے اندر رکھ لو، جب بچہ پیدا ہوگا ہم تم سے لے لیں گے، تو بات ختم ہوگی۔ تو ابھی مسئلہ آ گیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ بھی زنا حرام تھا کہ حلال؟ تو زنا کا معنی کیا تھا کہ کسی کا نطفہ کسی دوسری عورت کے رحم میں ڈالا جائے، تو یہ بھی تو وہی ہو رہا ہے۔ اچھا، زنا میں کیا تھا؟ عورت پیسے لے کر اپنا وجود حوالے کر رہی تھی، یہ بھی تو وہی ہے، کرایہ لے کر اپنا رحم دے رہی ہے، تو وہ حرام تھا، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو مسئلہ نکل آیا۔ تو اس طرح مسائل کو دیکھا جاتا ہے، اور جن مسائل کی بنیاد ہی سرے سے نہ ہو، یا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج ایک بندہ کھڑا ہو جائے 14ویں صدی میں، وہ کہے کہ نہیں جی حضور پاک نے مغرب 4 رکعت پڑھی تھی، تو کوئی مانے گا؟ نہ، چلو آپ مان لیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے دماغ میں آتی ہے بات؟ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ حضور پاک نے مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھی، تو انشاءاللہ مولویوں کی بھی ضرورت نہیں، ہمارا عام جو جاہل بچہ ہے نا 5ویں جماعت پڑھنے والا، یہ بھی جوتے مار مار کے مولوی کا سر پیلا کر دے گا۔
بدبخت یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ حضور نے کوئی مغرب کی نماز زندگی میں ایک دفعہ پڑھی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ وہ تو ساری زندگی مغرب پڑھتے رہے، مکے میں پڑھی، مدینے میں پڑھی، بدر میں پڑھی، خیبر میں پڑھی، تبوک میں پڑھی، عرفات میں پڑھی، مزدلفہ میں پڑھی، ہر جگہ پڑھی۔ کوئی چھپی ہوا مسئلہ ہے کہ تمہیں 1400 سال کے بعد پتہ لگا ہے؟ یہ تو مسئلہ واضح ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ گھڑ رہے ہو نبی پر، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ اسی طرح سمجھ لو کہ اگر حضور کے دور میں حضور آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا مسئلہ تھا تو کوئی چھپا ہوا کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر حضرت بلال اللہ اکبر کہتے تھے، وہ تو آج تک موجود ہے۔ اگر اس سے پہلے وہ پڑھتے تھے ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اور کوئی چیزیں، تو وہ چھپی ہوئی رہ سکتی ہیں؟ نہ حضرت بلال نے ساری زندگی ایک اذان دی، پھر چھپ گئے، پھر 14ویں صدی کے بعد رات کو مولوی کو ملے اور بتایا کہ ابھی صلاۃ والسلام پڑھے کرو۔ تو اگر وہ اتنا کھلے جھوٹ بول رہا ہے تو سمجھ ہو گیا کہ یہ دین میں بدعت ہے۔ لاکھ اس کو ہیلے بہانے کرے کہ جی اچھا کام ہے، اور بھئی حضور پر درود پڑھنا تو اچھا کام ہے نا، کوئی برا کام تو نہیں ہے۔ اور جی اللہ نے بھی تو حکم دیا نا نبی پہ درود بھیجو۔ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے نبی پر درود بھیجو، صلاۃ والسلام بھیجو، تو ہم بھیج رہے ہیں تو مولوی کیوں چڑھتا ہے؟ اچھا اللہ نے جو حکم دیا ہے صلاۃ والسلام بھیجو، تو تم جب نماز میں رکوع کرتے ہو تو صلاۃ والسلام کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ رکوع میں بھی بھیجو، سجود میں بھی بھیجو، جب کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرو تو اب بھی صلاۃ والسلام بھیجو، کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ کا حکم ہے صلاۃ والسلام بھیجو۔ اچھا یوں یاد رکھو کہ جب جانور ذبح کرتے ہو ایک آدمی وہاں شروع کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بھیجو صلاۃ والسلام بھیجو، کیوں نہیں بھیجتے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ کے لیے اللہ کا ذکر بھی مختص ہے۔ جو ذبح کے وقت ہے وہ رکوع میں نہیں، جو رکوع میں ہے وہ سجود میں نہیں، جو ثنا میں ہے وہ قیام میں نہیں، جو قیام میں ہے وہ تشہد میں نہیں، جو تشہد میں ہے وہ قیام میں نہیں۔ ہر جگہ ایک چیز مقرر ہے، اللہ نے معین کر دی، نبی نے معین کر دی کہ جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ نماز کس سے شروع کرو گے؟ اچھا اب اگر کوئی عاشق شروع کر دے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ تم کیوں وہابی بن گئے ہو؟ اچھا چلو اس سے نہیں ہوگی، یا نبی سلام علیکہ، اس سے تو ہو جائے گی، اس سے بھی نہیں ہوگی۔ کمال ہے، مکے میں آ کے سارے وہابی بن جاتے ہو، وہاں جا کے سارے قبروں پہ ٹکرے مارتے ہو، یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ اس لیے خدا کے لیے سمجھو، نبی فرماتا ہے صراطا مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے، تو ٹیڑھا کیسے بن گیا؟ کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ٹیڑھا کیسے ہو گیا؟ نبی فرماتے میرا تو راستہ سیدھا ہے۔ حضور فرماتے میں نے تو ایسی شریعت دی ہے جو رات کو بھی چمکتی ہے، تو وہ ٹیڑھا کیسے بن گیا کہ اذان میں جھگڑا، نماز میں جھگڑا، جنازے میں جھگڑا، جنازے کی دعا میں جھگڑا، جنازے کو لے کے چلنے میں جھگڑا، جنازے کے کفن پہ لکھنے میں جھگڑا، سینے پہ ایک اینٹ رکھنے کا مسئلہ، قرآن شریف اوپر گھمانے کا مسئلہ، یہ کیا جھگڑا ہے آخر؟ یہ دین ٹیڑھا کیسے بن گیا کہ ہر آدمی عجب عجب طریقے سے ایک اچھا جی اب جنازہ کندھے پہ رکھ لے، ہاں جی رکھ لیا، اور خیال کرنا بھائی ہر 10 قدم پہ رک جانا، بڑی 40 قدم تک ذرا خیال رکھنا ہے۔ یہ سارے مسئلے کہاں سے نکلے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مستقیمہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچانے والا بھی ہو اور سیدھا بھی ہو۔ اگر سیدھا نہیں تو پھر بھی مستقیم نہیں، اگر منزل پر بھی نہیں پہنچاتا تو پھر بھی مستقیم نہیں ہے۔ مستقیم کب بنے گا کہ سیدھا بھی ہو اور جنت میں بھی لے جائے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اسی لیے یاد رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں یا بدعت ایجاد کرتے ہیں، بعض علماء نے لکھا وہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کے منکر ہیں
کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا. یہ کہتے ہیں نہیں ابھی 600 سال بعد ہم نے میلاد نکالا ہے. ہم نے 600 سال کے بعد اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا مسئلہ ڈھونڈ لیا ہے. ہم نے جناب جب آدمی مرتا ہے نا جی تو مولوی صاحب آگے لکھتا ہے اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر رام چندر مر جائے اس کے سینے پہ لکھ دو تو مسلمان ہو جائے. نہیں آپ مجھے مسئلہ سمجھائیں. آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے کہ بھی کرن سنگھ مر گیا, کوئی رام چندر مر گیا, کوئی دھرمندر مر گیا. مرنے کے بعد مولوی صاحب نے زعفران میں انگلی ڈبو کے اس کے سینے پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو یہ کلمہ اس کو چھڑا لے گا؟ کیونکہ اندر کلمہ نہیں ہے. تو فائدہ کون سا کلمہ دے گا؟ مولوی کے لکھنے والا فائدہ نہیں دے گا. صاف سی بات ہے, سچی سی بات. اچھا جی, ہم کلمہ شریف کا ایک پورا کیسٹ بنا کر جس میں 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑا ہوا ہو وہ میت کے ساتھ رکھ لیں تو فرشتے سن کے بھاگ جائیں گے کہ بھی یہ کلمے کا کیسٹ چل رہا ہے. یا خود ایک ٹیپ ریکارڈر لگا کے اندر رکھ دو. آج کل تو ریموٹ کنٹرول ہے نا, باہر سے ہر چیز بدلتے رہو. بجلی میں تار لگا دو, ٹیپ اندر چلتا رہے گا. قبر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, فرشتے آئیں گے کہ سبحان اللہ کلمہ پڑھے یار, واپس چلو. مار مار کے سیدھا جو کر دیں گے کہ اچھا یہاں بھی دھوکہ دینے آ گئے ہو. دنیا میں تو تم نے پگڑیاں شکڑیاں باندھ کے دھوکہ دیا, اب قبر میں تو نہ دو. قبر میں اس لیے وہ سیدھا پوچھیں گے کہ من ربو کا, بات کرو, اور ما دینوں کا, دین کون سا؟ وہی دین الاسلام. اس لیے قرآن کہتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر کے بتلا دیں کہ یہی شریعت جو ہے جو میں لے کے آیا ہوں یہی صراط مستقیم ہے. اور یہ بات صرف کہہ نہیں رہے, قد فصلنا الآیات, اور ہم نے اس کو واضح کر دیا, بیان کر دیا, فصل کر دیا, کھول دیا ساری باتیں, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن کن کے لیے لقوم یذکرون, اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنے والی قوم ہے, اس کے لیے اسلام کھلا ہوا ہے, دلائل کھلے ہوئے ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے. آیات یاد رکھو, آیات جمع آیت کی. آیت کا معنی نشانی. نشانی کا مسئلہ سمجھو کیا مانا. مثلا کسی شخص نے مجھے یہ قلم دیا تھا 2 سال پہلے ہدیہ, میں نے قلم اٹھا کے اپنے کسی بکس میں رکھ دیا, بھول گیا. اب 2 سال کے بعد اتفاقاً جو میں نے بکس کھولا تو اندر سے قلم نکل آیا. میں نے کہا یار یہ نشانی ہے یار, فلاں بندے نے مجھے. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے جب میری آیت اترتی ہے تو تمہیں یاد آئے کہ خدا کیا کہتا ہے. تمہیں یاد آیت ہے, یاد دلانے والی نشانیاں ہیں. جیسے راستے میں علام ہے, تم مدینے جا رہے ہو, راستے میں پڑھتے ہو کہ باقی 100 کلومیٹر, باقی 50, باقی 30, باقی 5, باقی 10, ہر جگہ نشانی ملتی جا رہی ہے تو تم بیدار جاگتے جا رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا جب میرا قرآن سنتے ہو تو یہ بھی آیات ہیں جگانے کے لیے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم. لهم کن کے لیے؟ ان مسلمانوں کے لیے جو صراط مستقیم پہ آ گئے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم نصیب کرے. اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا, روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے بندہ مانگتا ہے مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما, اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے.
ان کا رستہ بھی نہ جو گمراہ ہیں، ان کا رستہ بھی نہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کر دیا۔ وہ انعام والی جماعت کون سی ہے؟ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پہ چلتے رہے اور صراط مستقیم پہ موت آئی، ان کا انعام کیا ہے کہ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اللہ کے ہاں۔ کیا سلامتی کا گھر؟ جنت۔ اس لیے علماء نے لکھا اور شر نہ ہو، وہ صرف ایک جگہ ہے جنت۔ دعا کر اللہ نصیب کر دے کہ وہاں خیر ہی خیر ہے، شر ہے ہی نہیں، اور شر ہی شر ہے، خیر نہ ہو وہ کیا ہے؟ جہنم۔ جہاں شر ہی شر ہے، عذاب ہی عذاب ہے، خیر کوئی نہیں، اور جہاں خیر بھی ہے شر بھی ہے وہ ہے دنیا۔ اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، سنت بھی ہے، بدعت بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، صراط پہ چلنے والے بھی ہیں، بھٹکنے والے بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا لہم دار السلام، ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر، اور ہے کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ایک گھر سلامتی والا، اور ہے بھی اللہ کے پاس۔ کوئی وہاں نقب نہیں لگا سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس گھر کو توڑ بھی نہیں سکتا، چھوڑ پھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ ولیہم، اور وہی ان کا محافظ ہے، بما کانوا یعملون۔ اور یہ سلامتی کا گھر ملا، اللہ کی حفاظت ملی، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ اچھے تھے۔ جب عمل اچھا کیا اور اس کی تفسیر بیان کی میرے محبوب نے، فرمایا عمل اچھے کرو گے تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر تمہاری ایک باغ بن جائے گی جنت کے باغوں میں سے، اور اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ فرمایا اعلان کر دو میرا نبی، یہ ہے صراط مستقیم، کوئی آنا چاہے تو اس کا فائدہ ہے، نہ آنا چاہے تو اس کا نقصان۔ لما ذکر تعالیٰ طریق الظالین عن سبیل الصادین عنہا نبہ علی شرف ما ارسل به رسول من الہدی ودین الحق۔ اللہ پاک نے پہلے بتلایا کہ کافر جو ہیں ان کی گمراہی، ان کے رستے، ان کا حق سے روکنا، اسلام سے روکنا، دین سے روکنا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے اور دین حق کیا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا منصوب علی الحال هذا الدین والذی شرعناه لك یا محمد بما اوحینا الیک هذا صراط اللہ المستقیم وهذا صراط ربک مستقیم۔ یہ جملہ جو ہے علماء نحو کے نزدیک منصوب ہے، جملہ حالیہ ہے، یعنی هذا الذی، میرا مدنی پاک جو ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، یہی وہ رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہی وہ حبل اللہ ہے، یہی وہ حبل اللہ الممدود ہے۔ اور اس کا ما تقدم فی حدیث الحارث علی فی رات القرآن هو صراط اللہ المستقیم
وحبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم. اللہ کا قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو تھام لے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ گیا. جیسے اللہ فرماتی ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور کہیں فرماتی ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور کہیں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دو یہ قرآن جو ہے یہی صراط مستقیم ہے. قرآن کو پکڑ لو گے، قرآن کا دامن تھام لو گے تو قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا. قرآن تیرا امام ہوگا، قرآن تیرا شفیع ہوگا، قرآن تجھے چھڑانے والا ہوگا. اس لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ بعض صورتیں قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ فلاں بندے کو جہنم کا پروانہ مل گیا ہے، حالانکہ وہ ساری زندگی ہمیں پڑھتا رہا ہے، ہم آپ کے کلام کی صورتیں ہیں. اللہ فرمائیں گے ہاں میرے کلام کی صورت ہو تو عرض کریں گے کہ مولا یا تو پھر ہمیں قرآن سے نکال یا ہمارے پڑھنے والے کو جہنم سے نکال. اسی لیے دعا کر اللہ ہمیں جہنم سے بچا. مسلمانوں دعا کرو، یاد کیا کرو اللہ عذاب قبر سے بچا دے. اللہ موت کی منزل آسان کر دے. بڑی مشکل منزل ہے، تم بھولے ہوئے، یاد نہیں. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا لو تعلمون ما علمت لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. حضور نے فرمایا اپنی امت سے جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو اور بیویوں کے ساتھ بستر پہ جانا بھی بھول جاؤ. نہ ایمان سے کہو قبر یاد ہو تو پھر آدمی کو بیوی یاد رہتی ہے. بات ہے کہ شریعت کا حکم ہے، توالد ہے، تناسل ہے، بس بات پوری ہو جاتی ہے اور کیا ہو. میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑا سرجن ہے اور بڑا اللہ نے اس کے ہاتھ میں بھی بڑی شفا رکھی ہے ماشاءاللہ. ویسے بھی شریف آدمی ہیں. تو ایک دن ایسے باتیں ہو رہی تھی، اس نے کہا مکی صاحب یاد فرمائیں، حقیقت بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی عالم نہیں، مولوی نہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، ساری زندگی انگریزوں کے ملک میں پڑھتے رہے، انگریزی کالجوں میں، انگریزی یونیورسٹیوں میں، وہاں سے ہم نے ڈگریاں حاصل کی، وہی ہم نے سیکھا. اب جہاں آ گئے انہوں نے کہا اب عورتوں کی ہم آپریشن کرتے ہیں، عورت ننگی پڑی ہے، اس کا پیٹ کھول رہے ہیں، کبھی اس کا رحم کھول رہے ہیں، کبھی رحم کے اندر سے ہاتھ ڈال کے رسولیاں نکال رہے ہیں. تو اس نے کہا مکی صاحب یہ یاد فرمائیں کہ شہوت تو شہوت، ہمیں تو اپنی بیوی سے بھی 10 دن نفرت آتی کہ اس وقت جو عالم ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں تو اپنی بیوی سے بھی نفرت آتی ہے. چاہے جائے کہ ہم وہاں گندی نظر ڈالیں، ہمیں تو اپنی بیوی کا بھی ہوش ختم ہو جاتا ہے کہ اچھا بس یہی انسان ہے، یہی کچھ ہے جس کے لیے مخلوق خدا مر رہی ہے. پیشاب کا ٹھکانا یہی چیز ہے، جہاں پیشاب ہے، پخانہ ہے، گند ہے، اسی کے لیے بندہ مر رہا ہے. وہ حضرت مرزا جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نیا مرید گیا. مرید ہو گیا لیکن ابھی ذرا رگڑا وگڑا نہیں لگا تھا، اصلاح نہیں ہوئی تھی. اس نے جو دیکھا کہ ایک لڑکی نوجوان خوبصورت، وہ بھی اللہ جانے کو دعا کے لیے یا مرید تھی یا کیا تھی، گزر رہی تھی. اس نے جو دیکھا یہ تو پاگل ہو گیا اس کا حسن دیکھ کے. اب وہ پیر وغیرہ تو بھول گئے نا، اس کو تو اپنا پیر بھی یاد آ گیا نا، وہ تو اسی کے فکر میں لگ گیا نا. یہ میلے ٹھیلے اسی لیے تو ہوتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے. یہ جو قبروں پہ میلے لگاتے ہیں نا، اسی میلہ اسی لیے کہتے ہیں نا، جو بچھڑے ہوئے ہیں مل جاتے ہیں. اس کا نام میلہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ جو دنیا کے بے حیا لوگ بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی بہانے سے مل جاتے ہیں. اب جناب اس لڑکی کو بھی کچھ دنوں کے بعد شبہ ہو گیا کہ میں جس راستے سے گزرتی ہوں یہ مجنوں کھڑا ہے ہر وقت.
لڑکی جو تھی وہ اس کی اصلاح ہو چکی تھی، وہ کافی عرصہ حضرت کی صحبت میں رہ چکی تھی، اس کو اللہ نے ہدایت کے راستے پہ لگا دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ یہ بیچارہ میرے جمال میں حسن میں آ کے فتنے میں پڑ گیا ہے، اب میں اس کا کیا کروں۔ اس نے جناب 2 4 5 دن کے لیے چھپ گئی۔ اب 5 6 دن 8 دن کے بعد پھر اسی راستے سے آئی تو وہ بیٹھے تھے عاشق ہزار۔ اس نے دیکھا کہ اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یوں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کہا یہ کیا ہو گیا اس کو، اب حیران پریشان۔ کہا یہ لڑکی تو وہی ہے لیکن اس کو ہو کیا گیا۔ وہ لڑکی بھی قریب آ گئی، اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس نے کہا تم وہی ہو؟ ہاں۔ نہیں، اس نے کہا وہ تو بڑا خوبصورت تھی، ایسا جمال تھا، رن خون ابل رہا تھا رخسانوں سے، اور بغیر سرخی لگانے کے چہرہ سرخ تھا، ہونٹ گلابی تھے، اب تمہارا تو آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، تمہیں کیا بلا ہو گئی؟ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ وہ لے گئی گھر میں، اس نے کہا یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے نا، یہ ڈبہ اٹھا لو، تمہارا عشق اسی میں ہے سارا، اس کو لے جاؤ۔ اب اس نے ڈبہ اٹھایا تو وہ تو سارا گند بھرا ہوا، پخانہ بھرا ہوا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے 8 دن جلاب لیا ہے، وہ جو کچھ اندر تھا وہ نکل گیا، تم تو اسی پہ عاشق تھے نا جو میرے اندر کھڑا تھا، لے جاؤ اس کو۔ اب انہوں نے کہا تم تو اسی پہ عاشق تھے نا، جب وہ نکل گیا تو اب تمہارا عشق اڑ گیا۔ وہ اندر تو وہی کچھ کھڑا ہے نا، گند ہے یا براز ہے یا بول ہے یا خون ہے نجس، باہر نکل آئے تو تو کپڑے دھوتا ہے، تیری نماز بھی نہیں ہوتی۔ پیشاب لگ جائے تو بھاگ بھاگ کے کپڑے دھو رہا ہے، پخانا لگ جائے تو کپڑے دھو رہے ہو، ذرا کٹ لگ جائے خون نکل آئے تو کپڑے دھو، اندر تو وہی گند ہی کھڑا ہے نا، اور اسی پر تم اکڑتے پھر رہے ہو اور اتراتے پھر رہے ہو اور تکبر کر رہے ہو اور فرعون بنے ہوئے ہو، ہے کیا اندر؟ اللہ کی شان بھی دیکھیں، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس کو ضرور اپنے گندگی پہ بیٹھنا ہے، اور وہ گندگی نہ نکلے تو پھر بھی چکر پریشان، جو دوائی لے ہوئی اور قبض ہو گئی، اور جی دماغ میں اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب اس گندگی پہ بیٹھتے ہو، پیشاب کرتے ہو، بول و براد نکلتا ہے، اس وقت ذرا سوچ لیا کرو کہ ہو کیا، تمہاری حیثیت تو بس یہی ہے، اور باہر آ کے پھر اکڑتے ہو کہ خان وڈیرا چودھری فلان فلان، کیا فلان فلان ہو تو تم یہی مٹی ہے، تو تمہارے اندر گندگی بھری ہوئی، اور کیا ہے تمہارے اندر؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو کھول کھول کے نشانیاں بیان کر دی ہیں، اگر نہ سمجھے تو ان کا مقدر ہے، پھر ان کی اپنی بدقسمتی ہے، اور ان کے لیے کتنا کچھ بنایا ہے کہ اللہ اکبر۔ قد فصلنا الآیات اے وضحناها وبیناها وفسرناها، ہم نے ہر مسئلے پہ آیات، نشانیاں، دلائل واضح کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں۔ لقوم یذکرون، لیکن ان کے لیے لمن لہ فہم و وعی یعقل عن اللہ ورسولہ، جن کے پاس سوچ ہے، عقل ہے، دماغ ہے، جو اللہ رسول کی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ لہم دار السلام، دار السلام کیا ہے؟ جنہ عند ربهم ایوم القیامت، وانما وصف اللہ والجنۃ بدار السلام سلامتی من اسرقوا من الصراط المستقیم المقتبى الانبیاء وترائکم فکما سلموا من آفات الاعوجاج فزوا الى دار السلام۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے جنت کا نام دار السلام کیوں رکھا؟ تاکہ دنیا میں یہ گمراہیوں سے بچ بچا کے، گناہوں سے بچ بچا کے، منکرات سے بچ بچا کے، میرے انبیاء کے طریقے پہ چل کے، جیسے ٹیڑھا پن سے، کجی سے، کانٹوں سے بچ گئے تھے، جب جنت میں پہنچے تو اللہ نے بھی ان کو دار السلام، سلامتی والی جگہ عطا فرما دی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اعوجاج، ٹیڑھا پن کی بیماریوں سے بچ گئے تو اللہ نے ان کو دار السلام میں پہنچا دیا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بما كانوا يعملون، اے حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، اللہ ان کا حافظ ہے، اللہ ان کا مددگار،
اللہ ان کی تائید کرنے والے کیوں؟ بما کانوا یعملون ای جزاء علی اعمالہم الصالحہ اللہ ساجن منی وکرمہ، اللہ پاک نے ان کو بدلہ دیا ان کے اعمال صالحہ پر، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی ولایت میں لے لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ لیکن مفسر نے اشارہ کر دیا کہ یہ سارا جنت کا ملنا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، کیونکہ اچھے عمل بھی تو اسی کی توفیق سے ہم نے کیے ہیں۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر ہم مسلمان ہوئے تو اللہ نے توفیق دی، اگر ہم صراط مستقیم پہ رہے تو اللہ نے توفیق دی، تو جنت بھی صرف اس کا احسان ہے، ہمارے عمل کے ساتھ جنت نہیں ملتی۔ ہم لاکھ عمل کریں اللہ کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور ہم آپ کا درس سننے کے لیے بڑی تمنا اور تڑپ لے کے آتے ہیں، لیکن وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اپنا ڈیرا جما کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نئے لوگوں کو آگے بھی نہیں آنے دیتے اور ہمیں دور کھڑے ہونا پڑتا ہے، کبھی کوئی لفظ سمجھ آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ اصل بات یاد رکھو یہ ہے کہ یہ تقریر نہیں ہے، تقریریں جو ہیں وہ صرف الحمدللہ موسم حج میں ہوتی ہیں، تقریباً 5-10 ذی القعدہ کو شروع ہوتی ہیں اور 10 محرم تک پھر یہ سبق نہیں ہوتا۔ سارا سال اللہ کی رحمت سے ابن کثیر کا سبق ہوتا ہے اور صبح کی نماز کے بعد تفسیر جلالین اور ترمذی شریف کا عربی میں سبق ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سبق ہے، یہ تو ان کا حق مار کے میں اس کو تھوڑا تقریر کا رنگ بھی دے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیچارے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ غریب کھڑے کھڑے اب صرف میں ابن کثیر ہی پڑھاتا رہوں تو باقیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو صرف طالب سمجھے گا۔ اس لیے اب میں طلباء کو تو بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم قریب نہ بیٹھو، تم تو پیچھے چلے جاؤ اور سننے والے آگے آ جائیں، پڑھنے والے پیچھے چلے جائیں۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ طالب قریب آ جائیں اور کچھ تم اپنی توجہات کو مبذول رکھو تاکہ اللہ کرے مل جل کے گاڑی چلتی رہے اور گزارا ہوتا رہے، ورنہ اصولاً جو ہے یہ سبق ہے، اس میں سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جو کتابیں لے کے سال میں بیچارے بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ سبق پڑھا لیا، کچھ تقریر کر لی، پھر کچھ سبق پڑھا لیا، کچھ عام بات کر لی، کچھ اس کو آسان کر کے پھیلا دیا، مشکل بات نہ کی تاکہ عام لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا نہ ہو جائیں۔ باقی انشاءاللہ کچھ تم کوشش کرو، کچھ یہ کوشش کریں گے۔ کہتا ہے جی کہ مسجد الحرام میں یا مسجد میں سوال کرنا یا بھیک مانگنا جو ہے جائز ہے؟ میرے بھائی بھیک مانگنا مسجد میں بھی حرام ہے، باہر بھی حرام ہے۔ سوال کرنا جو ہے وہ تو بالکل اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ قیامت والے دن ان مانگنے والے لوگوں کا حشر یہ ہوگا، اللہ حکم دے گا کہ ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ انہوں نے میں نے عزت کے لیے چہرہ دیا تھا، یہ ہر آدمی کے آگے اپنے چہرے کو ذلیل کرتے تھے تو آج ان کے چہروں کو ذلیل کر دو پورے حشر۔ سوال کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری حالت ناحق یعنی فاقے میں پہنچ گئے ہو، زندگی کا بچنا مشکل ہو گیا ہے تو قدر امکان تم کھانے کے لیے مانگ سکتے ہو بس، ورنہ باقی سوال کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور خاص طور پہ یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں یہ جو سوال کرتے ہیں نا، اکثر ان میں جو ہے تقریباً 99% جو ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کے گھروں میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن عادت ہے کہ مفت کا کما کے دیکھا ہے، اب کام کر کے کھانا تو ان کے لیے عذاب الہی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ جو باقاعدہ ٹھیکہ کر کے عمرے پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو ٹکٹ ہم دیں گے، کوئی لنگڑے شنگڑے اندھے منڈے ٹنڈے جو ہیں سب لے آؤ ادھر، اور وہ رمضان سے لے کر حج تک جو کمائی کریں گے آدھی تمہاری آدھی ہماری۔ ان کو منگانے والے ماشاءاللہ عشاء کے بعد باہر کاریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے کاروں میں لے جاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں،
صبح اپنے پوائنٹ پہ پہنچا دیتے ہیں، اور علاقے بھی تقسیم ہے کہ اس دروازے سے ادھر تک میرا ہے، ادھر تیرا ہے، ادھر نہیں آنا ورنہ تمہاری بھی ٹانگیں توڑوا دیں گے، باہر بندے کھڑے ہیں ہمارے۔ یہ تو خرکار ہیں، یہ تو بھکاری نہیں ہے، تو کاروباری لوگ ہیں، ان کو تو دینا حرام ہے، ان کو پیسہ دینا جو ہے وہ تو حرام ہے، تم گناہ بھی مدد کر رہے ہو۔ چھوٹا بچہ کھڑا ہے جی 1 ریال اس کو ابھی سے دینا شروع کرو گے تو بڑا ہو کے بھکاری بنے گا، کیا بنے گا؟ اس کو تو تم مجرم بنا رہے ہو، عادی بنا رہے ہو۔ کتنی نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، کتنی خوبصورت نوجوان لڑکیاں مانگ رہی ہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ مانگنا جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ ہاں اگر تمہیں کوئی مستحق نظر آ جائے مسجد میں، وہ سوال نہیں کر رہا لیکن تم نے اس کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک نے جب بھی چندہ کیا تو مسجد میں بیٹھ کے ہی چندہ فرمایا، جب آپ نے تبوک کے لیے چندہ فرمایا تو مسجد میں بیٹھ کے فرمایا، سارے صحابہ وہاں ماننے آئے۔ اسی طرح ایک صحابی کو حضور نے فرمایا نماز پڑھو، اس کو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان دیکھ لیں کہ بیچارے کا کپڑا کیسے ہے، لباس کیسے ہے، کس حالت میں ہے، تاکہ جب نماز پڑھ کے جائیں تو اس کی مدد کر دیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مستحق کو دیں، اور جو آدمی کبھی سوال نہ کرتا ہو اس کو دیں، ورنہ اپنے پیسے سائلوں کو بلا وجہ نہ دیا کریں۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے حرم میں دل سے دعا کیا کرو، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھپا ہوا بندہ اللہ کا کھڑا ہو جس پر ہماری نظر ہی نہ ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کس مقام کا بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اشعث اغبر، کپڑے میلے کچیلے، بال مٹی پڑی ہوئی ہے، اگر وہ کسی بندے سے بات کرے لا یعبأ بہ، کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اور کسی سے رشتہ مانگنے جائے تو کوئی اس کو رشتہ بھی نہ دے گا، یار بھوکھا ننگا بھاگو، کیا آ گیا لڑکی مانگنے، عجیب آدمی ہے، اپنی کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کپڑا نہیں، اب شادی کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر خطبہ کرے تو کوئی نہ مانے، کسی کی سفارش کرے تو کوئی نہ مانے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی کہ اللہ تیری قسم ہے یہ کام ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں سچا کرو میرے بندے کو۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گما مبر کہ بے شک خالیس، ہر جنگل کو خالی نہ سمجھا کرو، پتہ نہیں کہیں شیر بھی چھپا ہوا ہو۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ اتنے بندوں کا جو مخلوق کا جنگل کھڑا ہے اس کو خالی نہ سمجھنا، پتہ نہیں کوئی اللہ والا ان میں کھڑا ہو۔ تو دل سے دعا کیا کریں کہ جتنے بیمار ہیں، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، نفسانی، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، کیونکہ ہم عاجز لوگ ہیں، ہم امتحان برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو بالکل عاجز ہیں، کمزور مخلوق ہیں اللہ کی۔ ہمارے ساتھ تو بس نظر کرم کا معاملہ فرما دیں کہ رحمت کر دیں، ہماری بیماریاں بھی دور کر دیں، پریشانیاں بھی دور کر دیں، اور جو بندے بلا وجہ ہم لوگوں کو ستاتے یا ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کے شرور کو اپنی قدرت سے دفع فرما دیں۔ بعض لوگ آپ کے سامنے قرآن لے کے بیٹھتے ہیں لیکن انہوں نے اندر جو انڈر ویئر پہنا ہوا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، تم انڈر ویئر دیکھتے رہتے ہو یا تقریر سنتے ہو؟ تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا، 30 سال ہو گئے پڑھاتے۔ اصل میں ہر آدمی کی نظر ہوتی ہے نا، بلبل کی پھول پہ ہوتی ہے، کوے بھی۔ اگر ایسی بات ہے کوئی باریک کپڑا پہنتا ہے تو اس کو نہیں پہننا چاہیے، لیکن تمہاری نظر پتہ نہیں کیسے پڑ گئی۔ ہم پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے اور جدے میں آ کے ہم نے رات رشتہ داروں کے پاس گزاری اور جدے سے احرام باندھ کے ہم نے عمرہ کیا، لیکن یاد رکھو اگر کراچی سے چلتے ہوئے نیت عمرے کی تھی تو تم پر دم پڑ گئی۔ تم نے احرام باندھنا تھا اپنے ایئرپورٹ سے یا جہاز کے اندر میقات سے پہلے۔ میقات ہے تمہارا یلملم،
اگر ہوائی جہاز آئے تو وہ طائف سے گزر کے مکے کے اوپر سے ہو کے جدے جاتا ہے، یہ میقات بھی گزر جاتا ہے۔ لہذا تم ایک بکری فی آدمی، ایک آدمی ہے تو ایک بکری اللہ کے حرم میں، حرم کے حدود میں ذبح کر کے دم ادا کرو۔ عمرہ تو تمہارا جدے سے ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سن لو کہ جدے سے جو تمہارا عمرہ ہوا ہے وہ ہل کا عمرہ ہے، میقات کا عمرہ نہیں، تم نے اپنا ثواب بھی ضائع کیا۔ آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ نہ جب عمرہ کرنے آتے ہو تو مسئلہ عمرے کے بعد پوچھتے ہو، پہلے پوچھ لو تو کوئی تکلیف ہے بھلا؟ بھئی جب تم عمرے کے لیے آتے ہو تو اپنے علاقے کے کسی عالم کے پاس چلے جاؤ۔ اپنے مسجدوں میں آج کل تو ماشاءاللہ ہر گلی میں مسجد ہے۔ اب آپ کے ملک میں اللہ کا فضل ہے، ایک ایک گلی میں دو دو مسجدیں، تین تین مسجدیں، چار چار مسجدیں، یعنی مولوی زیادہ ہے، نمازی کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم بہت تھوڑے ہوں گے، اکثر نعت خواں ہوں گے۔ تم نعت خواں سے مسئلہ نہ پوچھنا، اس کو تو خود پتہ نہیں وہ کیا بتلائے گا غریب تمہیں۔ کسی عالم دین کے بعد جا کے 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ کہ جی میں حضرت عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے بتائیں میں نے احرام کہاں باندھنا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، لبیک کیسے پڑھنا ہے، میری بیوی بھی ساتھ ہے، اگر خدا نہ کرے حید آ جائے تو کیا ہوگا، یہ سارے مسئلے سمجھ کے ایک کاغذ پہ 4 سطریں بنے گی، لکھ کے جیب میں رکھ لو، کوئی غلطی نہیں ہوگی اور تمہیں انشاءاللہ صحیح عمرہ بھی ملے گا۔ کعبۃ اللہ کی طرف سے جو رکن یمانی ہے اس کا ہاتھ لگانا بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے، حضور پاک نے خود ہاتھ لگایا ہے۔ اس کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے میں تو ادھر تھا نہیں، جو مولوی اس دن موجود ہو اس سے پوچھو۔ اچھا تمہارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی پیر کا یا مولوی کا تو اپنی بیوی کو مسجد بھیجتے ہیں پیدا کرنے کے لیے، ہسپتال بھیجتے ہیں؟ ہاں تمہارے گھر میں کسی مولوی کا بچہ پیدا ہونے لگے تو وہ اپنی بیوی کو مسجد لے جاتا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، جلدی کرو مسجد لے جاؤ۔ تو حضرت علی کی والدہ کو تم نے ایسا سمجھا تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے کعبے میں آ گئی؟ اللہ کے بندے، کعبے سے مراد ہے حرم۔ حضرت علی یعنی مکے میں پیدا ہوئے، جیسے قرآن کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبۃ کہ قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، حالانکہ ذبح تو تم مینا میں کرتے ہو، کعبے میں کیسے ذبح ہو گیا؟ تو سارے حرم کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا بھی ہے کہ اتفاق سے بیوی آئیں اور وضع حمل ہو گئی، تو صرف حضرت علی کا نہیں اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ولادت ہو گئی، لیکن ان روایتوں پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اور اگر ہو بھی 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ بھی سچی باتیں ہو گئی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کی شان نبی سے بڑھ جائے گی کہ حضور تو پیدا ہوئے باہر، علی پیدا ہوئے اندر، لہذا علی کا شان محمد مصطفیٰ سے بھی بڑھ گیا، تو پھر روایت کرنے کا کوئی فائدہ کیا ہوا؟ اچھا جب حضرت علی پیدا ہوئے اس وقت اس دین اسلام تھا؟ نہیں، غور کریں، سوچیں۔ تو جب دین ہی نہیں تھا، اسلام ہی نہیں تھا، تو جھگڑا کس بات کا؟ ایسے بس لوگوں نے بنا رکھا ہے، ابو بکر باہر پیدا ہوئے، حضرت علی اندر پیدا ہو، جو اندر پیدا ہو وہ خلیفہ، ماشاء اللہ۔ تو پھر حضرت زید بھی اندر پیدا ہوئے، وہ بھی خلیفہ۔ یہ کوئی دلیلیں ہیں؟ اللہ کے بندے ایسی باتیں نہ کیا کرو، بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی جھگڑا تو نہیں ہمارا بھائی کسی سے۔ عورت کے لیے قبر کی زیارت کرنا منع ہے، بالکل حضور نے منع فرمایا ہے، تو مدینہ منورہ میں کیوں زیارت کرتی ہیں؟ نہ کریں، وہاں کسی نے حکم تو نہیں دیا، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کی قبر کے احکام جو ہیں وہ عام قبر کے برابر ہیں۔ خدا کے بندے، نبی کا مقام ہے، حضور کے روضے کی مبارک کی شان، روضہ مبارک کی شان ہے، حضور کی قبر مبارک۔ یاد رکھو جیسے میرے مدنی کی زندگی سارے جہان کی زندگی سے افضل ہے، میرے مدنی کی قبر بھی سارے جہان کے قبروں سے افضل ہے، میرے مدنی کا شہر بھی ساری دنیا سے افضل ہے، الا مسجد الحرام۔
تہجد کے پڑھنے کے بعد میں 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 میں